جناب طالوت کے ساتھ آخر تک کتنے لوگ وفادار رہے اور کیا کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کے اوپر غالب آ سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 249 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پس جب طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کی فرمانروائی سالاری کے لیے منسوب ہو گئے اور اپنے لشکر کو باہر لے گئے تو لشکریوں سے کہا، خدا تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، تو جو شخص اس سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا اور جو اس سے نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہوگا، مگر ایک چلو بھرے اور اسے پیے۔ پس جو ہی وہ نہر پر پہنچے تو تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس میں سے پانی پیا۔ پھر جب وہ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے افراد اس نہر سے گزر گئے اور دشمن کو دیکھ لیا تو کہنے لگے، آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ جو لوگ جانتے تھے کہ خدا کے حضور پہنچنا ہے اور قیامت کے دن پر ان کا ایمان تھا، وہ کہنے لگے، کتنے ہی چھوٹے گروہ خدا کے حکم سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ گئے، اور خدا صبر اور استقامت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئی اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ جنود کا کلمہ جند کی جمع ہے جس کا معنی لشکر ہے۔ چند لشکر کا لوگوں میں سے کچھ گروہوں کا ہٹنے کے بعد وہاں جمع ہونا ان کی کثرت پر دلیل ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے بہت سے گروہوں کی ناکامی کی خبر دی گئی ہے جو پانی نہ پینے اور پیاس برداشت کرنے کے امتحان میں ناکام ہو گئے، لیکن اس میدان میں کامیاب ہونے والوں کو ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور وہ روحانی اور معنوی امتحان تھا۔ یعنی جب ان کا سامنا جالوت کے بے پناہ لشکر سے ہوا تو کہنے لگے، ہم میں اس مسلح لشکر کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ مگر جو لوگ قیامت اور خدا کے حضور پیش ہونے پر ایمان رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ کامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے ہی ایسے چھوٹے گروہ ہیں جو خدا کے حکم سے بڑے بڑے لشکروں پر غالب آئے اور کامیاب ہوئے ہیں۔ امتحان کے مراحل میں صرف ایک مرحلے پر کامیابی کافی نہیں ہوتی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی ایک مرحلے پر تو کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ایک اور مرحلے پر شکست کھا جاتے ہیں۔
اس واقعے میں کچھ لوگوں نے تو راہبر کو اس وجہ سے تسلیم نہیں کیا کہ وہ غریب آدمی ہے، کچھ پیٹ کے معاملے میں شکست کھا گئے اور کچھ دشمن کی افرادی برتری دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھے۔ طالوت نے ابتدا میں لوگوں کو اپنے ساتھ نسبت نہ دی، یعنی نہ فرمایا لجنودے، بلکہ فرمایا بالجنودے، جبکہ وہاں کثیر تعداد میں لشکری موجود تھے اور انہوں نے جناب طالوت کی سربراہی کو قبول نہ کیا تھا۔ جناب طالوت نے اس وقت تک ان کی فرما برداری کو نہیں آزمایا تھا، لیکن آزمائش کے بعد اپنے ساتھ نسبت دی اور فرمایا فَإِنَّهُ مِنِّي۔ دو گروہوں کا حساب واضح ہے کہ اگر کوئی پانی نہ پیے تو وہ یقینی طور پر اپنا ہے، اور جو کوئی پیے گا وہ غیر ہے۔ جو کوئی چلو بھر کے پانی پیے گا وہ نہ اپنوں میں ہے اور نہ غیروں میں سے ہے۔ اس گروہ کو نہ مایوس کرنا چاہیے اور نہ ہی وہ الطاف الہی میں شامل ہوگا۔ اس لیے من اغترف غرفۃ بیدہ کے لیے نہ کلمہ منی استعمال ہوا ہے اور نہ ہی کلمہ لیس منی استعمال کیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ آخر تک جناب طالوت کے ساتھ وفادار رہے تھے وہ 313 افراد تھے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 251۔ وہ لوگ جن کے ہاتھ لوگوں کے اموال یا حکومتی اموال تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ کرامت نفس اور زہد کے ساتھ اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں، لالچ و طمع انہیں آلودہ نہیں کرتی۔ یہ لوگ حزب الہی ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس مال کی طرف ہاتھ لمبے کیے، جنہوں نے اپنی پشتوں کو ان اموال کے بوجھ کے ساتھ سنگین کر لیا، وہ سچے مومن نہیں ہیں۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ساتھ میں موجودہ پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، عسکری سربراہ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے جنگجو سپاہیوں کو تماشا دیکھنے والوں سے الگ کرے۔ نمبر 2، آزمائش کے ذرائع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض چیزوں سے وقتی طور پر روک لیا جاتا ہے۔ آرام طلبی، راحت پسندی اور وقتی سختیوں اور مشکلات کی عدم برداشت ایک جان برکف سپاہی کے شایان شان نہیں ہے۔ نمبر 3، دشمن سے مٹ بھیڑ سے پہلے ثابت قدمی کی مشق ضروری ہے۔ نمبر 4، سردار لشکر کو غیر ضروری اور غیر مفید عناصر کو الگ کر دینا چاہیے۔ نمبر 5، سردار لشکر کی اطاعت کامیابی کی ضمانت ہے۔ نمبر 6، ضروریات زندگی کا اور مکمل آرام دہ زندگی کا حساب بالکل الگ الگ ہے۔ نمبر 7، مشکلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے میدان امتحان سے جو لوگ کامیابی کے ساتھ باہر آتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ نمبر 8، انقلابی ہونا کوئی بڑی بات نہیں، انقلابی رہنا بہت اہم ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نعرے لگانے والے تو بہت تھے، لیکن امتحان کے مختلف مراحل میں کامیابی سے ہمکنار ہونے والے بہت کم تھے۔ نمبر 9، معاد، قیامت اور خدا کے وعدوں پر ایمان مشکلات اور مصائب کو برداشت کرنے اور ان پر قابو پانے میں مفید اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 10، ایمان کے درجے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ جناب طالوت کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، وہ ان پر ایمان بھی رکھتے تھے، انہوں نے پانی بھی نہ پیا، آمنوا معہ، لیکن ہر مومن جان برکف مجاہد نہیں ہوتا۔ جان برکف مجاہد وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر ایمان رکھتا ہے۔ نمبر 11، دشمن کی جنگی اور فوجی برتری ارادہ خداوندی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نمبر 12، جس گروہ کی کیفیت کے اعتبار سے حالت اچھی ہوگی وہ کمیت کے اعتبار سے بھاری گروہ پر غالب آ جائے گا۔ نمبر 13، مخلص مومن کامیابی کو صرف الہی نظریے سے دیکھتا ہے
اور کامیابی کو اللہ تعالی کی طرف سے ہی جانتا ہے۔ نمبر 14، مسلمان اگر صابر اور ثابت قدم ہوں تو انہیں دشمن کی بڑی سے بڑی تعداد سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آخر تک جناب طالوت کے ساتھ وفادار رہے وہ 313 افراد تھے، اور جس گروہ کی کیفیت کے اعتبار سے حالت اچھی ہو وہ کمیت کے اعتبار سے بھاری گروہ کے اوپر غالب آ جائے گا۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔